جیسے ہی شہزادی کو ہوش آیا اس نے حیرت سے کمرے میں موجود تمام افراد کو دیکھا اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماہ نور نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور پھر اسے ساری بات بتانے لگی۔ اس دوران فتنے چور اور بادشاہ شاہ جہان نے لوہے کا ایک بہت بڑا اوزار دیکھا جو کہ بالکل سریا نما تھا اور سریے کی طرح ہی مضبوط اور لمبا تھا۔ اب فتنے چور اور شاہ جہان نے اس اوزار کی مدد سے اس سوراخ کو جس سے وہ داخل ہوئے تھے اسے مزید کھلا کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ اچھا خاصا کھلا ہو گیا۔ اتنی دیر میں ماہ نور نے بھی شہزادی کو سب کچھ بتا دیا۔ اسے اپنے بازو کے کھونے کا غم تو تھا مگر اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جیسے ظالم جن کی قید سے آزاد ہو رہی ہے اور اپنے گھر جا رہی ہے۔ اور پھر سب لوگ سوراخ کے راستے دوسری طرف نکل آئے اور پھر راستہ تو یاد ہی تھا۔ اب سب لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ رسی جس کے ذریعے اندر آئے تھے اب تک لٹکی ہوئی تھی۔ فتنے چور نے کہا تم دونوں شہزادیوں میں سے جو بھی چاہے میری کمر پر سوار ہو جائے تاکہ میں اس کو لے کر اوپر چھوڑ آؤں۔ بادشاہ شاہ جہان نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ شہزادی ماہ نور کو یہاں چھوڑ جاؤ اور پہلے دوسری شہزادی کو لے جاؤ، میں ماہ نور کو لے آؤں گا۔ فتنے چور نے کہا نہیں بادشاہ آپ سے نہیں ہوگا، اب تو صرف رسی ہے کیل بھی نہیں، اس لیے اپنا وزن اوپر تک لے آؤ تو بڑی بات ہوگی۔ یہ کہہ کر فتنے چور نے شہزادی کو اپنے کندھے پر سوار ہونے کا کہا اور پھر رسی کی مدد سے اوپر چڑھنے لگا۔ یہاں اس کی چوری کی مہارت کام آ رہی تھی۔ شہزادی اوپر پہنچ گئی اور فتنہ چور پھر نیچے آیا اور اب کی بار ماہ نور کو کندھے پر بٹھا کر لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماہ نور بھی اوپر پہنچ گئی۔ اب 3 لوگ اوپر تھے، فتنہ چور، ماہ نور اور شہزادی، جبکہ شاہ جہان رسی کی مدد سے اب اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا اوپر آتا اور پھر رسی سے نیچے کھسک جاتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر فتنہ چور ایک بار پھر نیچے اتر گیا، حتیٰ کہ فتنے چور کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی مگر وہ پھر بھی نیچے پہنچ گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں شاہ جہان بھی اس کے کندھے پر سوار اوپر پہنچ گیا۔ اب دوسری طرف کیل ویسے ہی لگے ہوئے تھے جیسے چھوڑ کر آئے تھے۔ رسی کو اوپر کی طرف کھینچا گیا اور پھر رسی دوسری طرف باہر کی طرف پھینک دی گئی۔ اب نیچے اترنا آسان تھا، سب لوگ رسی اور کیلوں کی مدد سے نیچے اتر سکتے تھے۔ اب سب سے پہلے ماہ نور کو نیچے بھیجا گیا اور پھر ماہ نور کے بعد جبکہ ماہ نور کامیاب نیچے اتر گئی، ماہ نور کے بعد شاہ جہان کو نیچے اترنے کا کہا گیا۔ اب اوپر صرف 2 لوگ رہ گئے، ایک فتنہ چور، ایک شہزادی۔ اب شہزادی کا کیونکہ بازو بھی نہیں تھا تو فتنے چور نے ایک بار پھر شہزادی کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ شہزادی نے اپنا ایک ہاتھ کس کر فتنے کے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اب فتنہ چور رسی اور کیلوں کی مدد سے نیچے اترنے لگا۔ ماہ نور اور شاہ جہان نیچے کھڑے فتنے چور اور شہزادی کو نیچے آتا دیکھ رہے تھے۔ راستہ آدھے سے زیادہ طے ہو گیا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی۔ فتنہ چور شہزادی کے ساتھ زمین کی طرف گرا۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، یہ شہزادی کی چیخ تھی، اور پھر ایک اور چیخ فضا میں بلند ہوئی، یہ ماہ نور کی تھی جو یہ منظر دیکھ کر چیخی تھی۔ ادھر شاہ جہان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی، دونوں کا مرنا طے تھا کیونکہ کافی بلندی سے دونوں گرے تھے اور پھر فتنہ چور زمین پر اس انداز سے گرا تھا کہ شہزادی فتنے چور کے اوپر تھی اور فتنہ چور کی ہڈیوں کا سرما بن گیا ہوگا۔ شاہ جہان اور شہزادی ماہ نور بھاگ کر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر فتنہ چور گرا تھا۔ اوپر شہزادی تھی جسے تھوڑا سا ہلایا جلایا تو وہ ہوش میں آ گئی، اس کو خراش تک بھی نہیں آئی تھی۔ اب سب کو فتنے چور کی فکر ہونے لگی، سب فتنے چور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں فتنے چور نے اپنی ایک آنکھ کھولی اور کہا یہاں کوئی مجمع لگا ہوا ہے کیا جو سب میرے گرد
इकट्ठे हो गए हो। अब शहजादी महानूर ने फितने चोर को आस्ता आस्ता पीटना शुरू कर दिया। सब बहुत खुश हो थे कि किसी को कुछ ना हुआ था। अब फितने चोर ने कहा, अगर इस ऊंचाई से गिरकर मर जाता तो मुझे फितना चोर किसने कहना था। चलो अब जल्दी से वापसी चलो। जैसे ही वो लोग कले से दूर हुए, वो कला टूटने लगा। हर तरफ आंधी चलने लगी और किसी को कुछ होश न रहा कि वो कहाँ पर गिरा पड़ा है। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। फितने चोर को होश आया तो वो एक वीरान सहरा में पड़ा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा था कि वो अपने साथियों के साथ कले से बाहर निकला था और फिर कला टूटना शुरू हो गया था और वो आंधी में फंस गए थे। अब इसे अपने साथियों की फ़िक्र होने लगी। वो जल्दी से उठा और उसने अपने साथियों की तलाश शुरू कर दी।